خطبہ متقین کہ ماشاءاللہ سب متقین ہیں، امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان کو مانتا ہو تو خطبہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھنا چاہیے میرے خیال میں، کم از کم اتنا تو انسان ٹائم نکالے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ متقین کا مطالعہ کرے۔ متقین اس خطبے کے اندر پہلے دوسرے پیراگراف میں جب امام اس میں فضیلتیں بتا رہے ہیں، متقین کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کی ایک کوالٹی امام بیان فرما رہے ہیں، کیا ہے کہ اگر اسے خداوند متعال کے مقررہ وقت پر ایمان نہ ہوتا، یعنی یقین نہیں ہوتا کہ ایک وقت میرا مقرر ہے، اس وقت میں نے دنیا سے جانا ہے، اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وقت ہے تو مومن کی روح کبھی بھی بدن میں قائم نہ رہتی۔ متقی وہ ہے جو ہر لمحے اس بدن سے آزاد ہونا چاہتا ہے، آزاد ہے، یہ بدن لیمیٹڈ ہے، اس بدن نے انسان کو محدود کیا ہوا ہے، اور یہی سفر ہے کہ جو ہم نے طے کرنا ہے۔ سید الشہداء نے اس واقعے کے ساتھ انسان کو معرفت عطا کی ہے کہ بدن تمہاری ترقی اور کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بدن فنا ہو جائے تو تم فنا نہیں ہوتے ہو، بدن ختم ہو جائے تو تم ہار نہیں جاتے ہو۔ کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ بدنوں کے ٹکڑے ہو گئے مگر پھر بھی آج حسین زندہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ساری سب کچھ بدن کے لیے ہے، ہم تو سب کچھ بدن کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مادے کے لیے کر رہے ہیں۔ خوب اللہ نے بہرحال نظام بھیجا، سسٹم بھیجا، احکام بھیجے، بدن سے تعلق ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، وہ سب اس لیے کہ بہرحال اس کے ذریعے سے تم کمال پہ پہنچو۔ اگر تم کمال تک نہیں پہنچ رہے ہو تو غلط جا رہے ہو، پھر تم غلطی کرتے ہو۔ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے مستحبات کو ایڈ کرو تاکہ میرے محبوب ہو جاؤ۔ واجب تو سب کرتے ہیں، مثلا ایسے بچہ محبت کرتا ہے اپنے والدین سے، ہر کوئی کرتا ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرے، بات کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اچھا محبت بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ یہ تو سب کرتے ہیں، تم ایکسٹرا کیا کرتے ہو؟ تو وہ ہو سکتا ہے کہ بولے میں یہ فلانا کام ایکسٹرا کرتا ہوں تاکہ میں اپنی محبت کا زیادہ اظہار کر سکوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ واجبات تو سب ادا کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کوئی یہ کہے کہ جی میں بڑا کام کرتا ہوں، تو اس بڑا کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ نماز تو سے واجب ہے۔ سانس لے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز واجب ہے۔ اس لیے حدیث و روایات میں ہے کہ واجب کے ادا کرنے کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب نماز ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا بھی ثواب ہم سے لے رہے ہیں، نہیں، واقعاً واجب ہے۔ واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، واجب کا عمل کرنا واجبات ہے۔ اگر تو محبت کرتے ہو، اگر تو کہتے ہو کہ میں پروردگار محبت ہوں، میں محبوب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ایک قدم آگے آؤ۔ کیا قدم ہے؟ تو مستحبات کا اضافہ کرو، نوافل پڑھو، کچھ تھوڑی سی دعائیں پڑھ لو، کچھ اور کام کر لو، فوراً اللہ اکبر کرو، سجدہ کرو، اٹھ کے چلے مت جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، تھوڑا مجھ سے بات تو کرو، تھوڑا راز و نیاز تو کرو۔ میں کیسے کہوں کہ تم دوسروں سے فرق ہے تمہارے اندر؟ وہ جب ایک شخص دنیاوی محبت کا بھی اظہار کر لے تو وہ بھی اپنے محبوب کے دروازے کے باہر تھوڑی دیر کھڑا ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس محبت کہ جو اسے دنیا اور آخرت میں سب کچھ عطا کرے گی؟ تو خدا کہتا ہے کہ جب مستحبات کرتے ہو تو میرے محبوب ہو جاتے ہو، پھر جب میرے محبوب ہوتے ہو تو میں تم سے اور محبت کرتا ہوں، اور پھر تمہارے کان تم میرے سے سنتے ہو، پھر تمہاری زبان میری زبان ہو جاتی ہے، پھر تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا پھر تم ایک ایسے سفر کی طرف آتے ہو تو تم اپنے آپ سے نکل کر مجھ تک سفر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اب یہ سفر انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر انسان سادی زندگی گزارتا ہے تو وہ کمال نہیں کر رہا، سب کوئی گزار رہے ہیں، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں ہم اپنی زندگیوں میں عزیزان محترم کمپیریزن کریں، کیا ہم اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کے سفر کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ عالم ٹیمپرری ہے۔ یہی معرفت ہے سید الشہداء نے کربلا میں دی ہے کہ دیکھو جان
اگر خدا کے لیے ہے تو یہ جان قیمتی بھی ہو سکتی ہے، مال خدا کے لیے ہے تو یہ قیمتی ہو سکتی، رشتے اگر خدا کے لیے ہیں تو یہ کامیاب بنا سکتے ہیں، ورنہ یہی محبتیں انسان کو دنیا میں کھینچ دیتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کتنے غلط کام کرتا ہے ان رشتوں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے شکم کی خاطر، لیکن اگر یہی چیزوں کو ڈائیورٹ کر دے تو یہی چیزیں خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ محبتیں ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ جی اللہ سے محبت کریں تو لوگوں کو چھوڑ دیں، گھر کو چھوڑ دیں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال الہی جو ہے وہ بغیر سوسائٹی کے ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر صرف تنہائی میں عبادت کمال ہوتی تو غار حرا سے ختم مرتبت حضرت رسول خدا محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد غار حرا سے نیچے نہ اترتے۔ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا غزہ لے کر آ رہی ہیں، نہیں، نبی کو خداوند متعال نے ارشاد کیا کہ جاؤ اقرا، ان کو تعلیم دو، ان کو تبلیغ کرو، سوسائٹی ڈیزائن کرو، سوسائٹی کو تشکیل کرو، خوب ایک فارمیشن کرو، ایک اسٹیٹ بناؤ کہ جہاں پر نماز قائم کی جائے، جہاں زکوٰۃ دی جائے، خوب سسٹم کرو، حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب آرڈینیٹس کے حقوق، شاگرد کے حقوق، سب کچھ ڈیفائن ہے۔ اسلام جو آپ کو واش روم میں جانے تک کے احکام بتا رہا ہے کہ کون سا قدم لے کر اندر جانا، وہ اسلام کہاں آپ کو خالی چھوڑے گا؟ وہ نظام الہی ہے، لیکن ہم کیا اس نظام کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوال یہیں پر ہے عزیزان محترم۔